بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بہلول کا اور واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، بہلول نے جواب دیا۔ ہارون چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا اور واضح لفظوں میں بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا کے بعد علی تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا اور رسول میں ان سے ذرا بر کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہینچ سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، میں اس میں کبھی کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں رکھتا۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنے تمام وقت مسلمانوں کے کاموں اور خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ بیت المال سے ایک دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل نے جو عیال دار تھے ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کریں، تو امیر المومنین ان کی درخواست رد کر دی۔ آپ تمام حکام سے بھی فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں۔ جو حاکم ذرا سا بھی ظلم و ستم کرتا تھا اس سے باز پرس میں سختی کرتے تھے اور اسے فوراً منصب سے ہٹا دیتے تھے، خواہ وہ ان کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے جس وقت وہ بصرہ کے حاکم تھے بیت المال کی کچھ رقم ذاتی کاموں میں خرچ کر لی تھی، آپ نے ان سے وہ رقم واپس مانگی اور ان کے اس فعل پر انہیں سخت تنبیہ کی اور ایک آخری تاریخ مقرر کر دی تاکہ ان سے پہلے ابن عباس وہ رقم واپس کر دیں، لیکن ابن عباس اس مقررہ تاریخ تک رقم نہیں لوٹا سکے۔ علی ابن ابی طالب نے انہیں کوفہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن عباس جانتے تھے کہ علی ابن ابی طالب ایسے خلیفہ نہیں جو درگزر کر دیں گے اور چشم پوشی سے کام لیں گے، اس لیے وہ بھاگ کر مکے چلے گئے اور خدا کے گھر میں جا بیٹھے تاکہ علی ابن ابی طالب کے محاسبے سے بچ جائیں۔ ہارون خجل سا ہو گیا لیکن ڈھائی سے بولا، اگر اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے، ہزاروں پیغمبر اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا۔ ہارون کوئی عذر نہ تراش کر سکا تو بولا، اچھا بہلول، اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ بہلول نے سردہ بھری اور بولا، امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی علیہ السلام کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوئے ہوئے کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں ملعون بھی بیدار ہو گئے۔ علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ذرا بھی اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمر بن عبد الود نے غزوہ خندق میں وار کیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابرو تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ جان پر نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء اور اوصیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں
اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے میں نے اس وقت رسول خدا کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہ و بکا سے فضائیں گونجنے لگی، عوام الناس کے نالہ و شیوہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بلول کا حرف بہ حرف درد و علم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھوسا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا اور اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گڈڑی سنبھالی اور آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہارون، مجھے اجازت دیجیے۔ ہارون چونکا۔ ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائیں۔ نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں، تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا۔ اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کر چل دیا۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔